بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق قرآن ہے، یعنی آپ قرآن حکم کے تابع تھے۔ آپ نے انہی اخلاق و آداب کا اپنے آپ کو متصف اور مؤدب بنا لیا تھا۔ اس کی تفصیل تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یوں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں بے پناہ جد و جہد کیا کرتے تھے، دربار خداوندی میں کمال خشوع و خضوع کرتے، اللہ کے دشمنوں سے پوری شدت اختیار کی جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے ہر طرح تواضع اور انکساری سے پیش آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور مجموعی طور پر انسانیت کی خیر خواہی کے لیے کوشاں رہتے اور عامت الناس کی نجات و خلاص کے لیے دن رات وقف کرتے۔ ان لوگوں سے اگر تکلیف و ایذا آتی تو اسے بھی برداشت کرتے تھے اور ان کی اصلاح کے لیے حتی الامکان کام کرتے اور دونوں جہاں کی نیکی کے لیے انہیں تیار کرتے۔ لوگوں کے مال و منال سے دور رہتے، جاہلوں سے حلیمے سے پیش آتے اور مومنین کے لیے حفظ و امان چاہتے اور ان کی رضا میں کوشاں رہتے۔ مندرجہ ذیل صفات وقتی طور پر ہی نہیں بلکہ ساری زندگی میں مستقلاً عادت کی حیثیت سے پائی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ یا اہل بیت سے کوئی بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ میں خود ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری عمر صرف 8 سال تھی۔ میں نے جو کام بھی کیا آپ نے ایسا کرنے سے مجھے نہیں ٹوکا۔ اگر کوئی کام نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہ کہتے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو مجھے ملامت نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی دوسرا ڈانٹ دیتا تو آپ فرماتے کہ چھوڑو، قضا میں یوں ہی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوستوں کی مجلس میں بڑے خوش رہتے تھے۔ اگر وہ دنیاوی باتوں میں مصروف ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے حالات پر گفتگو فرماتے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آخرت کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت پر اظہار خیال فرماتے۔ اگر کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر چلتا تو آپ ان سے موافقت فرمایا کرتے۔ اگر صحابہ کرام زمانہ جاہلیت کی کہانیاں بیان کرنے لگتے تو آپ انہیں سرزنش کرنے کی بجائے تبسم فرمایا کرتے اور دوستوں کی ہنسی پر خفا نہ ہوتے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندانی زندگی کے متعلق پوچھا تو آپ نے بتایا کہ وہ عام لوگوں کی طرح گھر کے اندر سلوک کرتے، اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے سیتے، نالین مبارک کو مرمت فرما لیتے، اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے اور بکریوں کو دھو لیتے، خادم کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے، اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء خود بازار سے خرید کر لاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کریمہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ آپ گھر میں آ کر اوقات عزیز کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حصہ عبادت الہی کو دیتے اور ایک حصہ اہل و عیال کی خاطر و مدارات اور ان کی پرسش احوال کے لیے وقف کرتے، اور تیسرے حصہ میں خاص امور پر غور فرماتے۔ یہ خاص امور بعض اوقات امت کی اصلاح پر مشتمل ہوتے اور کبھی کبھی خاص صحابہ کرام یا احباب سے مشورہ کرنے میں وقف کرتے، علوم و حکمت پر ہدایت اور رہنمائی فرماتے اور ان اسرار الہیہ پر گفتگو فرماتے جو عام لوگوں سے بہت بلند ہوتی تھیں۔ اس طرح اسرار علوم محفوظ ہوتے گئے۔ آپ دوستوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جو حاجت مند میرے تک نہیں پہنچ سکتا اسے لاؤ تاکہ میں اس کی مشکل حل کروں۔ اس ضمن میں آپ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے کہ جو شخص کسی ضرورت مند اور مظلوم کو کسی بادشاہ کے دربار میں اس غرض سے پہنچائے گا کہ اس کی فریاد رسی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استقامت بخشے گا اور وہ قیامت کے دن ثابت قدم رہے گا۔
اصحاب ان باتوں پر عمل کرتے تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حضور کے اوقات عزیز گھر سے باہر کس طرح گزارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان کو بےہودہ اور فضول باتوں سے محفوظ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے سرشار بناتے، کبھی دو دلوں میں نفرت پیدا نہ کرتے، ہر قوم کے سخی کو دوست رکھتے اور اس قوم کے معاملات کو اسی کے سپرد فرما دیا کرتے، لوگوں سے ان کی تکلیفوں اور حالات کے بارے میں خود دریافت فرمایا کرتے اور ان کے حل کے لیے کوشاں رہتے، اچھی چیز کی تحسین فرماتے اور بری چیز سے بچنے کی ہدایت کرتے، حق سے کبھی تجاوز نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقرب ترین انسان وہ تھا جو نیکی میں آگے ہو، بزرگ ترین انسان وہ تھا جو مخلوق خدا کی اعانت اور محبت میں پیش ہوتا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کا تذکرہ کیا تو آپ نے بتایا کہ حضور جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا جس مجلس میں گفتگو فرماتے تو کلمہ حق بیان فرمایا کرتے، اگر کسی قبیلہ یا جماعت کے پاس جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی اس کے نزدیک جگہ حاصل کرتے اور دوستوں کو بھی یہی آداب سکھاتے۔ آپ ہر ایک صحابی سے اتنا پیار اور شفقت فرماتے کہ ہر ایک کو یہ گمان ہوتا کہ میں ہی محبوب ترین دوست ہوں۔ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث یا تکرار کرتا تو آپ صبر فرماتے حتیٰ کہ وہ خود اپنی باتوں سے خاموش ہو جاتا، اور جو کوئی حاجت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت کو پورا فرمایا کرتے، اگر کام نہ ہو سکتا تو اتنی اچھی گفتگو فرماتے کہ اس کا دل خوش ہو جاتا۔ آپ کی شفقت اور رحمت خلق خدا کے لیے عام تھی، لوگوں کا یہ گمان تھا کہ آپ سب لوگوں کے شفیق باپ ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکام کے نافذ کرنے اور اسے منوانے کے لیے تمام مخلوق خدا ایک جیسی تھی۔ آپ کی مجلس صبر و حیا، علم و حکمت کی مجلس ہوا کرتی تھی، اور آپ کی مجلس میں دوسروں کے عیوب یا نقائص بیان کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر کسی کا عیب ظاہر ہو جاتا تو آپ پردہ پوشی فرماتے۔ آپ کے تمام صحابہ مقام عدل پر تھے اور آپ کی مجلس کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتے، تقوی اور تواضع سے ہر ایک کو دیکھا جاتا، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت ان کا شعار تھا، حاجت مندوں اور غریبوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ممدوح بن گئے۔ آپ نے اس اخلاق کاملہ میں سے تھوڑا سا حصہ مخلوق خدا سے حسن معاشرت کے سلسلہ میں اظہار فرمایا۔ چنانچہ معاملات میں نرم، خرچ کرنے میں اول، سلام کرنے سے پہل، مریض کی عیادت میں پیش ہوتے، مریض خواہ نیک ہوتا یا بد آپ اس کی دل جوئی فرماتے، مسلمانوں کے جنازے میں شرکت فرماتے اور حق کی ہمسائیگی بجا لاتے، ہمسایہ خواہ کافر ہوتا تو اس سے بھی حسن سلوک فرماتے۔ آپ دعوت قبول کرنے میں کبھی لیٹ نہ فرماتے، دعوت خواہ غلام کی طرف سے ہوتی یا آزاد کی طرف سے، دعائے برکت اور ہدایت فرمایا کرتے۔ جو شخص تحفہ یا ہدیہ دیتا اسے رد نہ فرماتے اور اس کے لیے دعائے خیر فرماتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف جو کی روٹی یا کھجور کے ساتھ کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخندہ پیشانی قبول فرمائی، مجرموں کو معاف فرماتے اور لوگوں میں صلح کراتے، جود و احسان کا رویہ اختیار کرتے، خاص و عام سے گفتگو کرتے وقت سلام سے ابتدا فرماتے۔